الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخرج مالك والشافعي والبخاري ومسلم وابن حبان والبيهقي في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة النبي صلی اللہ علیہ وسلم إلى آخر الحدیث. آج کے اس درس میں انشاءاللہ 10 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹتے ہیں. تلاوت قرآن میں غلطیوں سے ہمیں بچنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ درس سب کے لیے ہے، علماء کے لیے، حفاظ کے لیے، عام آدمی کے لیے. اگر خواتین یہاں ہوتی تو زیادہ فائدہ ہوتا. تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا اس درس میں جو پوائنٹس ہیں انشاءاللہ وہ اپنے گھر میں خواتین کو بھی سنائیں، بڑا فائدہ ہوگا. علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے سورۃ الفرقان کی تفسیر میں یہ روایت نقل کی ہے. بخاری مسلم کی روایت ہے اور بیہقی میں بھی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک دن میں نے ہشام بن حکیم کو سورہ فرقان کی چند آیتیں پڑھتے سنے. اور جو سنی حدیث یہ ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نے ہشام بن حکیم ایک صحابی تھے، ان کو میں نے سورہ فرقان پڑھتے ہوئے سنا. اب انسان جب سنتا ہے ذرا ادھر ادھر ہوتا ہے تو انسان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ جستجو کرنے لگتا ہے کہ غلط تو نہیں پڑھ رہا ہے نا. تو ہشام بن حکیم رضی اللہ عنہ کی سورہ فرقان سنے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں وہاں کھڑے ہو گیا. میں الگ پڑھ رہا ہوں، انہوں الگ پڑھ رہے ہیں. یہاں تک کہ کیا کہتے ہیں دیکھو، میں غور سے سننے لگا، میں نے صبر کیا. حالت نماز میں دل تو بولا کہ حالت نماز میں ہی پکڑ کے کھینچ دوں. حضرت عمر جو ہے برداشت نہیں کرتے تھے. ایسے حق گو انسان تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور دل پہ حق کو لکھ دیا ہے. بڑے حق گو، بڑے غیرت مند اور بہت جلدی جوش میں آ جانے والے رضی اللہ عنہ وارضا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑا صبر کیا اور جیسے ہی حضرت ہشام بن حکیم رضی اللہ عنہ نے سلام پھیرا، زور سے جا کر جو چادر اوڑے ہوئے تھے پکڑ کے کھینچا. بولے تم کیا پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے پڑھا ہے. حضرت عمر کہاں ماننے والے ہیں؟ حضرت عمر تو ایسے تھے صحیح حدیث بھی آ گئی تو نبی کے پاس جا کے گواہی ہو تو ہی قبول کرتے تھے، اتنے سخت اپنے معاملے میں. تو حضرت ہشام بن حکیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے پکڑ کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے گئے اور جا کر کہا یا رسول اللہ دیکھو آپ نے مجھے قرآن الگ پڑھایا، ان کو الگ پڑھایا، لیکن میں سنتا ہوں کہ انہوں الگ انداز سے قرآن پڑھ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہشام بن حکیم سے کہا ہشام تم پڑھو. آپ نے پورے فرقان سنا ماشاءاللہ، تقریباً 60-50 آیتیں ہیں سورے میں. پورا سننا کا تو اصلاح کے لیے کتنا وقت دے رہے تھے کہ اللہ کے نبی. بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی کہا تم بھی پڑھو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بھی اترا ہے ویسا بھی اترا ہے. کیا مطلب ہے؟ قرآن جو ہے عرب کے 7 لہجوں کے مطابق اترا ہے. عرب میں 7 لہجے تھے، 7 لہجوں میں اترا ہے. حضرت عمر کو وہ لہجہ معلوم نہیں تھا جو حضرت ہشام بن حکیم پڑھ رہے ہیں. تو اس حدیث کا میں نے انتخاب اس لیے کیا، حضرات صحابہ کرام قرآن پڑھتے اگرچہ وہ آسمانی لہجہ تھا پھر بھی غلطی سمجھ کے اس کو پکڑ لیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں قرآن کو غلطی سے نہیں پڑھنا چاہیے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھو. قرآن جب عالم پڑھتا ہے، حافظ پڑھتا ہے، اس میں غلطی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے بڑی غلطی جس سے انسان کافر بھی ہو سکتا ہے. کیسے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا. اگر تا کے زبر کو انعمت پڑھے گیا اللہ کی جگہ میں، نعوذ باللہ، یہ بڑا انسان کافر بھی ہو سکتا ہے. بعض جگہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں. کیسے؟ بعض لوگ حمزہ کو عین پڑھتے ہیں، عین کو حمزہ پڑھتے ہیں. بما فعلو ہے بما فعلو ایسا کھینچتے ہیں، نہیں، یہ بھی غلطی ہے. اسی طریقے سے غلطی
غلطیاں الگ الگ انداز کی ہوتی ہیں، علماء الگ الگ انداز کی غلطی کرتے ہیں، حفاظ سے الگ غلطی ہوتی ہے، عوام سے الگ غلطی ہوتی ہے، عورتوں سے الگ غلطی ہوتی ہے، بچوں سے الگ غلطی ہوتی ہے۔ لہٰذا قرآن پڑھنے میں غلطی کیوں ہوتی ہے اس کے اسباب کو سنیے۔ اب غلط بولے تو انسان کو برا لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ماہ رمضان ہمارے پاس آیا ہے تو ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں۔ تو یہ یاد رکھیے، قرآن کو جان بوجھ کے غلط پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی سے پوچھا گیا کہ کیا جان بوجھ کے قرآن غلط پڑھ سکتے ہیں؟ بولے سلف میں سے اس کا کہیں بھی ثبوت نہیں ہے۔ بعض حفظ کے مدارس میں دیکھیں گے آپ الٹا آیت کراتے کہتے ہیں انعمت علیہم انعمت، نہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے بچوں کو قرآن پختہ یاد کراؤ، آج ایسے پڑھنا تو ایسا کیسے پڑھاتے نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جان بوجھ کے غلط پڑھنا یہ انسان کے لیے صحیح نہیں ہے۔ یوٹیوب پر بہت سے حرم ائمہ کی، ائمہ حرمین کی ویڈیوز ہیں، اس میں ایک ویڈیو بعض آدمی نے ایسی بنائی ہے، شریم، سدیس، جوہنی، صلاح البدیر، کہاں کیا غلطہ کرے پورا جو ہے ذکر کیا ہے۔ نیچے لکھنے والے نے لکھا یہ ائمہ حرمین کی غلطیوں پر ویڈیو نہیں بنانا چاہیے، اس لیے کہ حرم کے جو امام ہوتے ہیں وہ بھی بشر ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی غلطی کو پکڑ کے رسوا کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں گے عرب میں اگر غلطی ہوئی تو ماشاءاللہ پیچھے سے لقمہ دے تو ماشاءاللہ خود بخود قبول کر لیتے ہیں۔ ہندوستان میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہندوستان میں کیا ہوتا، لقمہ دے تو لوگ لڑنے آتے ہیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں کئی مرتبہ ویڈیو یہ آئی ہے، حذیفی، علی حذیفی حرم مدنی کے امام، ان کے بیٹے بھی امام، ایک مرتبہ وہ ان کے بیٹے احمد الحذیفی مدینے کے مصلی پہ کر کے غلطی کر رہے ہیں، بیٹا غلطی کر رہا ہے تو باپ پیچھے سے بول رہا ہے، لیکن لقمہ دینے میں یہ بات کا لحاظ ہونا چاہیے، اگر وہ سمجھ کر پیچھے سے پڑھ رہا ہے تو صحیح ہونا، اگر وہ نہیں پڑھ رہا تو لقمہ دینا۔ یہاں ویسا نہیں ہوتا، امام کی سانس ٹوٹتے بھی لقمہ دیتا ہے، ویسے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی ہے، قرأت میں غلطی ہونے کے اسباب میں استاد غلطی پڑھاتا ہے، خصوصاً شعبہ حفظ کے اساتذہ اس بات پر توجہ دیں، بچے زیر کو زبر، زبر کو زیر نہ پڑھیں۔ ایسے ہوتا ہے جیسے فل اکل ہے، فل اکل ہے، فل اکل پڑھے تو کیسے ہوگا، نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ غلط پڑھنے کی وجوہات میں غلط سن لیتا ہے، اب جیسے من سیاسیہم ہے، من سیاسیہم پڑھے تو کیسے ہوگا۔ اور اسی طریقے سے غلط پڑھنے کے اسباب میں زبان پہ غلط چڑھ جاتا ہے، بعض لوگوں کو دیکھے ہوں گے آپ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں تیز سے، حالانکہ توئے سے پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں مردوں سے بڑھ کے عورتوں میں غلطی قرآن پڑھنے کی بڑی یہ ہوتی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ بسا اوقات تو ایسے ہوتا ہے مدرسے سے فارغ ہونے والی طالبہ جس کو عالمہ فاضلہ کہا جاتا ہے، یہ بھی قرآن غلط پڑھتے ہیں، جب ان کو انٹرویو کے لیے بلا جاتا ہے دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ تو اس طریقے سے لڑکیوں کے مدارس میں اس پر توجہ بہت ضروری ہے۔ اور خصوصاً آپ دیکھیں گے یہ 20-25 سال پہلے ایسے ہوتا تھا، گھروں میں وہ بڈھی عورتیں، دادی، نانی، اسے استاد بھی بولتے ہیں ہمارے پاس، یہاں کیا بولتے ہیں نہ معلوم، انہوں قرآن پڑھاتے تھے، ایسے خطرناک غلطیاں کرتے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، ایسا اس انداز سے اگر بچپن میں پڑھا تو کیا ہوگا، غلط زبان پہ چڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا تو مردوں کے پاس بھیجیے، یہ بوڑھی عورتوں کے پاس بھیجیں گے تو قرآن جو ہے نعوذ باللہ غلط ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے ہمارے صحابہ اکرام، تابعین، تابع تابعین کبھی قرآن میں غلطیاں نہیں کرتے تھے، بلکہ غلطیاں کب شروع ہوئیں، جب باہر سے لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے، ان کو عربی گرامر معلوم نہیں تھا تو لہٰذا غلطیاں بہت۔ اور ایک بات بھی دیکھیے، ہم قرآن پڑھتے ہیں غلطی کیوں ہوتی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ ہماری مادری زبان کا، مدر ٹنگ کا اس پر اثر ہوتا ہے۔ کیسے؟ ہندی پڑھنے والا قرآن الگ پڑھتا ہے، بنگالی قرآن الگ پڑھتا ہے، اس طریقے دیکھتے ہیں مراٹھی، تمل، گجراتی، کنڑا، ملیالم، ہر ایک آدمی الگ پڑھتا ہے۔ مثلاً آپ بنگالی کو دیکھیں گے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، دیکھیے اب کیا ہے وہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ، ایسا نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے ہماری جو زبان ہوتی ہے اس زبان کا آپ ان پر اثر نہ ڈالیں۔ کیرلا کے لوگوں کو دیکھتے ہیں الارض پڑھو بول تو بولتے ہیں الارض، ضاد کی آواز جو ہے لام سے آتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہماری مادری زبان کا بھی اثر نہیں ہونا چاہیے، اور علماء کو بھی چاہیے کہ وہ قرآن پڑھنے سے پہلے اپنی گرامر کو صحیح کریں، کہاں زبر آتا کہاں زیر آتا دیکھ کر پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہمیں اپنی غلطیوں کو درست کر لینا چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے ہم عربی زبان سیکھیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تو کہتے ہیں عربی زبان سے محبت ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارا بچہ اگر وہ انگلش رائم
لفظ یاد کر لیا تو باپ کو تو خوشی سے نیند نہیں آتی، آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے ہیں، لیکن ہمارا بچہ عربی سیکھا کہ بول سکتے کہ اب نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے آپ زبان سیکھو، لیکن زبان سیکھنے کے ساتھ اگر انسان تہذیب سیکھتا ہے تو بڑا غلط ہو جاتا ہے. مدینے میں میرا دوسرا سال ہے، غور مدینے میں دوسرا سال ہے، ایک طالب علم اٹھ کے وہاں انگریزی میں ایک ٹرمس لکھا، ایک جملہ لکھا. اب عرب لوگوں کو اپنی عربی زبان بڑی محبوب ہوتی ہے، ان لوگوں کو دوسری زبانیں بڑی بری لگتی ہیں. ایک انگریزی کا ایک جملہ لکھا تو دوسرا ایک طالب علم اگر کیا لکھتا معلوم، بولتا یہ خنزیر اور بندروں کی زبان ہے یہ. تو ہمیں عربی سے محبت ہونا چاہیے. عربی سے محبت کیا ہے؟ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی میں اتارا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں بھیجا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حدیثیں اسلام کی پوری تشریح عربی میں ہے، تو عربی سیکھیے. اتنا تو کم از کم سیکھے قرآن پڑھ سکیں. اسی لیے دکتر عبد الرحیم صاحب وانم بڑی کے ہیں، یہ تقریباً 40-45 سال سے ماشاء اللہ عربوں کے درمیان میں رہ کر قرآن پرنٹنگ پریس میں کام کر رہے ہیں. جب تک انہوں دستخط نہیں کرتے قرآن کا کوئی ترجمہ نہیں چھپتا، حالانکہ تمل ناڈو کے رہنے والے 11 زبانیں جانتے ہیں ماشاءاللہ. تو اسے بولنا کیا چاہتے ہیں؟ عربی زبان سیکھیں، عربی گرامر سیکھیں، اور بچپن میں قرآن اچھے استاد سے پڑھائیں. اس بات میں آپ یاد رکھیں، مسلک غیر مسلک کی بات نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ کسی کے اندر بھی کوئی اگر اچھا ہے اس کا اعتراف کرنا چاہیے. احناف میں ماشاءاللہ قرآن اچھا پڑھتے ہیں، اس بات کا اعتراف ہونا چاہیے ہمیں. قرآن پڑھنا، پڑھانا، قرأت سب دیکھتے ہیں ماشاءاللہ احناف بہت اچھا ہے. بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سلفی بھائی بھی اپنے مدارس چھوڑ کر احناف کے مدارس میں جاتے ہیں، لہٰذا خیر جس کے اندر بھی ہے اس کا اعتراف کر سکتے ہیں. لہٰذا ہمیں اس میں مسلک نہ دیکھیں، اور اپنے بچوں کو غلط پڑھنے والے خواتین کے پاس قرآن نہ پڑھائیں، اور تجویز سے قرآن پڑھنے والے علماء کی قرأت کو سنیں. جیسے آپ مطلب 6 مارنے والا 4 مارنے والا جیسے آپ کے ذہن میں بیٹھتا نا، ویسے ہمارے بچوں کو پوری دنیا میں قرآن اچھا پڑھنے والے کون علماء میں تو معلوم ہونا. اور خصوصاً یہ چند نام لیتا ہوں میں آپ کو، اگر یوٹیوب وغیرہ میں پلے اسٹور میں جائیں گے تو ان کا پورا قرآن ملتا آپ کو. کون کون ہے وہ؟ یہ مصر کے 2 علماء ہیں، اس میں محمد صدیق المنشاوی اور خلیل حصری. اور یہ بات یاد رکھیے، یہ 2 علماء وہ ہیں جن کی داڑھی نہیں ہے. آپ ان کی داڑھی کو مت دیکھو، تلاوت کو دیکھو. اور اسی طریقے سے عرب میں علی بن عبد الرحمن الحذیفی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے انہوں ماشاءاللہ اتنا اچھا پلتے. آپ دیکھ سکتے ہیں وہ الف کا جو مد ہے 6 کے برابر کھینچنا بولے تو ٹیپ لے کے ناپے تو ماشاءاللہ برابر رہے گا. اگر ذرہ بھی مد ادھر ادھر ہوا پھر شروع سے پڑھ کے آتے ہیں. بلکہ یہ تو اپنے شاگردوں سے بولتے ہیں دیکھو تم لوگ تجوید تو پڑھے مگر تجوید کی رعایت نہیں کرتے. اس طریقے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن کا جو مدینے کا پرنٹنگ پریس ہے اس میں قرآن ریکارڈ ہوتا ہے. اب جیسے فلم کی شوٹنگ کرتے، اگر وہ سین اچھے تو پھر دوبارہ کرتے، تو علی حذیفی یہاں بیٹھ جاتے، ان کے سامنے پورے ائمہ بیٹھتے تو پڑھنا شروع کرتے. تو وہ لوگ تو اتنا بیزار ہو جاتے، کبھی کبھی تو صبح سے لے کر شام تک ایک صورت ریکارڈ ہوتے، نہیں دوبارہ پڑھو دوبارہ پڑھو. اس طریقے سے ان تمام کا جو ہے قرآن لے کر بھی آپ مکمل طور پر اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بار بار پڑھنے سے بھی غلطیاں دور ہوتی ہیں. آپ دیکھیں گے حفاظ کو، وہ حفاظ روانی سے پڑھ لیتے جو سال بھر قرآن پڑھ لیتے، وہ حافظ جو سال بھر قرآن نہیں پڑھتا رمضان میں روانی سے نہیں پڑھ سکتا. اسی طریقے سے ہمیں اللہ سے مدد مانگنا چاہیے. کیا مانگنا چاہیے؟ اللہ سے بولنا، کیا بولنا؟ اللہ تبارک دعا کرو، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. موسیٰ علیہ السلام گئے نا، جانے سے پہلے دعا کرے، اے اللہ میرے زبان کو بھی تو کھول دے. یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. لیکن آج کل دیکھتے ہیں مکتب میں دعا پڑھائی جا رہی ہے، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. یہ دعا لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں اے اللہ آسان کر مشکل نہ کر، حالانکہ آسان کرنے کا مطلب مشکل نہ کرنے کا معنی ہے، لہٰذا وہ دعا کو چھوڑ دیجئے. رب اشرح لی صدری پڑھیے، اللہم لا سہل پڑھیے. اور ورتل القرآن ترتیلا کا معنی کیا دیکھو بتاتے قرطبی رحمہ اللہ، قرآن کو پڑھو، ٹہر ٹہر کر پڑھو اور پورے ڈوب کر پڑھو اور تدبر سے پڑھو. ضحاک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن کے حروف کو پڑھے تو ہر حرف واضح ہونا. الحمدللہ ہے میم دال، الحمد اگر آپ پڑھتے ہیں تو گئے اس طریقے سے. اور اسی طریقے سے آہستہ آہستہ پڑھنا چاہیے. 2 باتیں بتا کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. علامہ بن باز رحمہ اللہ کا سوال کیا گیا، ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے، غلطیاں ہیں کیا کرنا؟ بولے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے محنت کرنا، صحیح پڑھنے کی کوشش کرنا. اگر زبان نہیں پلٹی تو 2
مرتبہ اگر بھی وہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے تو 2 اجر ملیں گے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے اس فتوے پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ ان سے ایک آدمی پوچھنے والا پوچھتا ہے، شیخ میں قرآن پڑھنے کے واسطے دیکھتا ہوں مجھے کون بھی نہیں مل رہے ہیں، میرے پاس استاد بھی نہیں ہے، میرے پاس کوئی ٹیچر نہیں، کیا کرنا؟ تو علامہ اسے ابن عثیمین رحمہ اللہ کیا جواب دیتے ہیں؟ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اللہ نے قرآن اتارا، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لینے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لینے والے علماء کو بھی پیدا فرمایا۔ لہذا میں سمجھتا ہوں تاریخ انسانی کا کوئی بھی دور قرآن پڑھانے سے وہ خالی رہا ہو۔ ہمارے پاس حافظ ہیں، مسجد کے امام ہیں، ان سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھاتا، مہینہ ہوا تنخواہ دے کے ہٹ گئے، نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد کا جو امام ہے حافظ قرآن ہوتا ہے، آپ عصر بعد، فجر بعد، مغرب بعد اگر آپ جا کر پڑھیں تو وقت دینے تیار ہے۔ اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں صحیح قرآن پڑھانے والوں سے کوئی دور خالی نہیں رہا۔ آج بھی ماشاءاللہ صحیح قرآن پڑھانے والے مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں۔ اگر ہم آگے بڑھ کر اپنی قرآن کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اصلاح کرنا ہو اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ میرے بال کالے ہیں، تمہارے بال سفید ہیں، میں ذمہ دار ہوں، میں عالم ہوں، اس میں کچھ نہیں ہے۔ علم حاصل کرنے میں انسان کو اپنی عمر کچھ نہیں دیکھنا چاہیے۔ آپ دادا بن گئے، نانا کچھ بھی ہو جائیں گے، مگر اپنی قرآن کی اصلاح کرنے میں کبھی بھی نہیں شرمانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ درس انشاءاللہ ہمارے اس رمضان میں تلاوت قرآن کی اصلاح کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کلام پاک کو صحیح انداز میں، صحیح تلفظ میں، صحیح مخرج سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا قرآن کو ترتیل سے پڑھو، ہر حرف کو اس کا حق دیجئے، سکون سے پڑھیے، آرام سے پڑھیے، اور قرآن پڑھتے ہوئے یہ بات کا یہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں کب سورہ ختم کر دوں۔ ایک بات مجھے یہ بھی یاد آتی ہے، آج کل ہم دیکھتے ہیں یہ موبائل میں قرآن پڑھنا زیادہ ہو رہا ہے، یہ موبائل میں قرآن پڑھنا۔ اب موبائل میں قرآن کہاں پڑھ سکتے ہیں؟ اب اس سے پہلے میں نے کہا سفر میں پڑھ سکتے ہیں، آپ دکان میں ہو پڑھ سکتے ہیں، ورنہ مسجد میں رکھے ہوئے قرآن کو چھوڑ کر اگر آپ اس میں پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا، جیسا کہ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں۔ آج کل تو یہی ہے، لوگ لیتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں، سفر میں پڑھیے، کہیں اگر کوئی آیت تلاش کر پڑھ لیے، ورنہ یہ قرآن رکھ کر وہ قرآن کو موبائل سے پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جو موبائل کا قرآن ہونا وہ ایپ ہے، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس میں 117 صورتیں بھی ہیں، بعض تو ایسے ہیں ہم پلے اسٹور میں جا کے دیکھتے قرآن لکھا فوراً ڈاؤن کر دیں، وہ شیعہ کا ہے، قادیانی کس کا ہم نہیں جانتے، لہٰذا غلطی ہے، اس کی اصلاح کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن سے ڈائریکٹ قرآن پڑھنے اور توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ قرآن لینے بھی چاہتے ہیں تو 5 پارے جیب کے ملتے ہیں، اسے بولتے ہیں مصحف جیبی، وہ 5 پارے لے کے جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں، آپ اس کو لے کر ماشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرف توجہ دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔